حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہم نے رجب المرجب کی پچھلے جمعے فضیلت سماعت کی تھی. رجب میں روزے رکھنے کے فوائد ہیں، فضائل ہیں، اور یہ ماہ محرم الحرام، رجب المرجب، ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام اور محرم الحرام، یہ چاروں مہینے محترم مہینوں میں سے ہیں. لہذا ان میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ڈبل کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کو ڈبل نیکی کرتا ہے، پھر ایک نیکی کا ثواب بھی 10 گنا ہے تو 2 نیکیوں کا ثواب 20 گنا ملتا ہے. لہذا اس رجب المرجب کے حوالے سے ہمیں باقی مہینوں سے زیادہ ذکر، شکر، عبادت، تلاوت، نوافل کی کثرت، قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کا معمول رکھنا چاہیے، تاکہ ہم ان مہینوں کو عام مہینوں کی طرح نہ گزاریں، بلکہ ان کو الگ سے عبادت کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، روزوں اور نوافل کی کثرت کے ساتھ گزاریں. یہی شریعت کا مطلوب و مقصود ہے. انسان جس طریقے پہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ اہم ترین ذریعہ نماز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے قرب کی رکھی ہیں اس میں سب سے بہترین چیز وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ذریعہ بنے گی، قرب پانے کا ذریعہ بنے گی، وہ فرائض ہیں. فرض نمازیں، فرض روزے، فرض حج، ان فرائض کے ذریعے ہمیں سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے کرتے بندہ فرائض بھی ادا کرے، اس کے بعد مندوب اور مستحب چیزیں بھی ادا کرے، نوافل کی کثرت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی جو بخاری شریف میں کئی جگہ مروی ہے فرمائیں کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. اور یہ نوافل ہمارے لیے اتنے اہم ہیں، چاہے وہ نفل روزہ ہو یا نفل قرآن پاک کی تلاوت ہو یا وہ نفلی نماز ہو، یہ نفلی صدقات ہوں، جتنے بھی نوافل ہیں، نوافل میں نے فرض سے ہٹ کر جو عبادت کی جائے، جتنی جتنی قسم فرض عبادات کی ہیں اتنی ہی نوافل عبادات کی بھی ہیں. لہذا اس اعتبار سے ہم جتنے بھی عبادات کی قسموں میں ایکسٹرا چیزیں کریں گے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا رہے گا. اور یہی وہ ذریعے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے کام آتے ہیں. لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. پھر فرمایا کہ حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو نوافل کی کثرت، نفل نماز کی کثرت، نفلی روزوں کی کثرت، نفل صدقات کی کثرت، نفل حج کی کثرت، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلائیں گی. اور جس کو رب تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رضا نصیب ہوتی ہے، سکون اور چین اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، قناعت کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بے شمار فضائل و برکات اور رحمتیں اس کے دامن میں آتی ہیں. تو انسان کا مرکز و محور، اس کا زندگی کا مقصد یہی ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی عبادت کرے، کہ رب کا قرب حاصل کرے، اس کی معرفت حاصل کرے. سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ
جنات اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. عبادت کے ذریعے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے. یہ انسان کا مطمئن نظر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے. اس کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ محنت کرنی پڑے گی. تھوڑا سا رات کو جاگیں تلاوت کے لیے، نوافل کے لیے. تھوڑے سے دن کے وقت میں روزے رکھیں کچھ دنوں کے لیے اپنے مخصوص، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے تھے. ان کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں. اسی طرح منڈے پیر شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ آپ پر اسی دن وحی نازل ہوئی، آپ اسی دن پیدا ہوئے. جمعرات یا جمعے کا روزہ دونوں کا ملا کر رکھیں، یہ بھی احادیث سے ثابت ہوتا ہے. تو پھر یہ ماہ رجب جو ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، اس کے تو ہر دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. اور بالخصوص جو 27 رجب کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والوں کو 100 رکعت کی، 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے. اور جو شخص 27 رجب کا روزہ رکھے گا اس کے 10 سال کے گناہوں کا یہ روزہ کفارہ بنے گا. ایک روایت میں آیا کہ رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے. اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے، تو بالخصوص اس رات کو تو رکھنا ہے. اس کے علاوہ بھی جب جب میسر آئے تو ماہ رجب میں روزہ رکھنا. بعض کا یہ معمول ہوتا ہے یا ان میں یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے، یہ رجحان ہوتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ پاتے. تو صرف روزے کی عبادت تو نہیں، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خود پانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. انسان کا جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو رب کو یاد کرتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے تو رب کو یاد کرتا ہے. تو اس وجہ سے روزہ اہم عبادت ہے. گناہوں سے بچنے کے لیے بڑی ڈھال ہے. اسی طرح شہوت کو توڑنے کے لیے روزہ بڑی ڈھال ہے. ایک صاحب سوال کر رہے تھے کہ صاحب یہ اگر 4 شادیاں کر کے بھی خواہش پوری نہ ہوتی ہے تو پھر کیا کرے؟ روزہ رکھے. شادیاں کر کر کے خواہشیں پوری کرنی ہیں، اور بھی تو طریقے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ روزے کو لازم پکڑ لے. فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ پھر روزہ اس کے لیے ڈھال بنے گا. تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اور اس بیچ میں شہوت آڑے آتی ہے تو اب اس کو چاہیے کہ روزہ ساتھ رکھے. انشاءاللہ العزیز اس کو رب تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا اور یہ شہوت اس کو تنگ بھی نہیں کرے گی. اور بھی ذرائع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کو پانے کے لیے، اور اس میں اہم ترین ذریعہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اس امت میں اس نے سب سے افضل ترین عبادت فرمائی ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت کی افضل ترین عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے. اور یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ بھی ہے. 6 رجب المرجب آج 7 ہو گئی. 6 رجب المرجب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے ولی کہ ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. پاک و ہند میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے پیچھے جائیں، آباء و اجداد کی طرف نظر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کے آباء و اجداد نے حضرت سیدنا خواجہ چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی، اجمیر والی سرکار، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی،
ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، ہمارے ہاں بعض انسانی روپ میں شیطان ایسے وسوسے ڈالتے ہیں، انسانی روپ میں شیطان، دیکھو یہ ایک اللہ کے ولی کو غریب نواز کہتے ہیں، غریب نواز تو اللہ تعالیٰ، یہ کہاں سے آپ نے بھائی اپنی اپنی شریعت کی اصطلاحات کر لی ہیں؟ غریب نواز اللہ تعالیٰ، کہاں لکھا اللہ کی یہ کوئی صفت نہیں کہ اللہ غریب نواز ہے؟ ویسے تو کہتے ہیں بھائی اللہ کی یہ صفات ہیں اور اس میں یہ والا نہیں آتا، ہاں یہ لفظ نہیں آتا، یہ لفظ نہیں آتا، اللہ کی یہ صفات نہیں ہے۔ وہ کہاں جو اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے ان کو بھی اللہ کی، اللہ داتا ہے، کہاں لکھا اللہ داتا ہے؟ اللہ داتا اللہ ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے اوپر الزام دھرتے کہ ان لوگوں نے مجھے مدد کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، یہ تو اللہ غوث ہوا نا، یہ لوگ کیسے غوث ہوئے؟ اللہ کی وہ صفات جو کسی عالم نے بیان ہی نہیں کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف معاذ اللہ منسوب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک معنی میں وہاب کو داتا کے معنی میں ہم لے سکتے ہیں، دینے والا، داتا کے معنی دینے والا، تو یہ تو حضرت جبریل نے اپنی طرف بھی منسوب کیا، لی آہا والا کی غلام زکیہ، حضرت مریم سے کہا میں تمہیں عطا کروں بیٹا، پاکیزہ بیٹا میں تمہیں عطا کروں، آہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا اور انہوں نے رب کے عمل کو اپنی طرف منسوب کیا اللہ کے حکم سے۔ بہت ساری باتیں، تو یہ شیطانی وسوسے آتے ہیں، شیطانی وسوسے آتی ہیں کو دھر دینا چاہیے، جھٹکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو وہ مقام اور منصب عنایت فرمایا ہے کہ یہ اس کی عطا سے، اس کی اجازت سے، اسی کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، اس کی دی ہوئی طاقت، اسی کی قدرت ہے۔ جیسے انبیاء کرام کا معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، نبی کے ہاتھ سے کوئی انہونی چیز ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، ہے اللہ کی قدرت۔ اسی طرح کسی ولی کے ہاتھ سے انہونی چیز، ایکسٹرا آرڈینری چیز کوئی واقع ہو جائے تو اس کو ولی کے حساب سے تو منسوب کرتے ہیں، ہم اس کو کرامت کہتے ہیں، مگر دراصل وہ ہے وہ اللہ کی قدرت، اللہ کی عطا سے ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، تو یہ بھی ہے اللہ کی قدرت جو اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ کو عنایت فرمائی۔ جب انبیاء کرام کو اللہ عطا فرماتا ہے تو آپ اولیاء کرام کی کرامت کا کسی طور پر انکار نہیں کر سکتے۔ یہ وہ کرامات ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما، کو یاد ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، وہ کہتے ہیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ بالکل ذہن میں نہیں آتا، نہیں ہے ذہن میں کہ اتنا وسیع و عریض تخت، اتنا بھاری تخت، اتنی دور پلک جھپکنے میں کیسے آ جائے گا؟ ذہن میں نہیں آتا کسی کے ذہن میں۔ مطلب اگر ظاہری دنیا میں ہم دیکھیں تو ایسا ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اب آپ یہیں کی پڑی ہوئی چیز آپ پلک جھپکتے میں نہیں لا سکتے، ادھر کی پڑی ہوئی چیز یہاں کی کسی جگہ کی، یہ اتنی دور شہر میں پڑی ہوئی، اتنی بھاری، اتنی وسیع و عریض لا کر آپ بولے ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ کون کہہ رہے گی؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا تو اس نے یہ بات کہی کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ تو جس کے پاس کتاب کا علم ہو نا، اس کے پاس بہت بڑا علم ہے، وہ جو چاہے اللہ کی عطا اور اس کی قدرت سے کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے اس کا تو قرآن کا ہی انکار کر رہا ہے، اور یہ نبی کی طاقت کا بیان نہیں ہو رہا، ذرا غور فرمائیے گا۔ شیطان وسوسہ دے نبی کر سکتے، نبی کو اللہ دیتے، یہ نبی کی طاقت کا بیان نہیں ہو رہا، یہ تو نبی کے ایک درباری کی طاقت کا بیان ہو رہا ہے۔
تو نبی کی طاقت کا اندازہ کیا لگائیں گے آپ سارے؟ جب اتنی دور کا تخت بھاری وسیع و عریض اتنی دور پڑا ہوا وہ پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتے ہیں، تو اب آپ بتائیے کہ اگر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی پاک کی اجازت سے مدینے کا ٹکٹ عنایت فرمائے، مدینے کی حاضری کا ذریعہ بن جائے، تو یہ کوئی بعید ہے، یہ تو روحانی معاملات ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کو کسی غریب کو نواز دیں، عطا فرما دیں، تو یہ کوئی بعید ہے، یہ تو ظاہری چیز ہے۔ جب اتنی بھاری بھاری بڑی بڑی چیزیں ان کے قدرت میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی ہیں، تو پھر تو ان کی شان بلند و بالا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ والا واقعہ کرامات کے ثبوت کے لیے اور کرامات پر یقین کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ واقعہ جو سورۃ النمل میں 19ویں سپارے میں باقاعدہ طور پر بیان ہوا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں آپ، وہ طاقتور جنات جو اتنے بڑے بڑے بھاری پتھر اور پہاڑ اٹھا سکتے ہیں، جنات اتنی طاقت ہوتی ہے، ظاہر میں دیکھ سکتے ہیں کوئی کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ اٹھائے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ یہ کہہ رہا تھا وہاں پہ، قال عفریت من الجن، جن میں سے جو عفریت تھا، انا آتی کبھی، قال عفریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ طاقت تو اس کے پاس بھی تھی، مگر وہ دیر لگا، لیٹ ہو جاتا، ودن ٹائم چاہیے تھا۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری نے کہا، حضرت آصف بن برقیہ جن کی صفت قرآن نے بیان کی، الذی عندہ علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم تھا، تو یہ طاقت عطا ہوئی۔ علم من الکتاب، کتاب میں سے، من کا مطلب من تبعیض کے لیے آتا ہے، بعض چیز کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ کتاب میں سے بعض چیزوں کا علم تھا، تو اتنی طاقت ہوئی۔ اگر پوری کتاب کا علم کامل طور پر اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے تو کیا شان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بیچارے آپ یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ تو دل کے مریض ہوتے ہیں، کچھ عقیدے کے مریض ہوتے ہیں، عقیدے کے مریض ہیں بیچارے، ان کو ان بیچاروں کو یہی پریشانی رہتی ہے کہ اللہ کے ولی یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ اس میں کیوں پڑے ہو بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی کو اپنا دوست بنا لیا، اپنا محبوب بنا لیا، تو وہ حدیث قدسی میں تو بیان کیا کہ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، تو یہ اگر رب کی بارگاہ میں سوال کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے سوال کو رد ہی نہیں کرتا، ان کو ضرور عطا کیا جاتا ہے۔ لہذا آپ اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیں کہ یہ اولیاء کرام یہ دے سکتے ہیں، یہ دے نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام و مرتبہ دیا ہے کہ یہ جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سوال کو ضرور پورا کرے گا۔ حدیث قدسی میں وَلَئِن سَأَلَنِي، اگر یہ سوال کریں مجھ سے، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں ان کو ضرور عطا کروں گا۔ اور یہ میں ضرور تو میں نے ایک مرتبہ بولا، حدیث شریف میں یہ لفظ 2 مرتبہ ہے۔ لا کا مطلب ہوتا ہے ضرور، اور آخر میں ہے نون تاکید مشدد، تو یہ 2 تاکیدیں ہیں اس میں ضرور بالضرور ان کو عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں ضرور عطا کروں گا۔ یہ آج کا یہ شیطانی انسان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ولی تو کچھ دے نہیں سکتے، یہ تو خود ایسے۔ اچھا، آپ ان کی سوچ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے بتوں کے لیے نازل فرمائی تھی، یہ ان کو اللہ کے بندوں پر چسپاں کر رہے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بالکل، جن میں مراد جو ہے وہ بت ہیں، جن میں مراد بت ہیں، اس کو یہ آیات جو ہیں وہ اللہ کے بندوں پر بیان فرما رہے ہوتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کی تو الگ سے صفات بیان فرمائی، لہٰذا یہ اولیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں بلند و بالا مقام رکھتے ہیں، اور کرامات کا ثبوت، ان کی طاقت کا ثبوت یہاں سے آتا ہے کہ کہاں انہوں نے، اچھا یہ انبیاء کرام کے لیے بھی یہ والی پوری سورت جو ہے سورۃ النمل کی ابتدائی 3-4 رکوع، انبیاء کرام کی طاقت، اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی سننے کی طاقت. اب دیکھیں وہ قالت نملہ، وہ چونٹی نے کہا تھا کہ ابھی اتنی دور 3 میل کے فاصلے پر تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر، انہیں کے آنے کی آواز کو چونٹی سن رہی ہے. کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے. اور پھر یہاں سے جب اس نے 3 میل کے فاصلے سے یہ کہا تو ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے اس قول پر تبسم فرماتے ہیں، فتبسم ضاحکا من قولها. کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا اپنی طاقت و قدرت جو اس نے اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو اور عام مخلوق کو، جس کو ہم چونکہ سمجھتے ہیں مشہد دیتے ہیں، اس کی طاقت دیکھیں آپ. کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار اپنی مخلوق میں فرمایا ہے، مگر ہو اللہ کی مخلوق، اس کی اطاعت فرما برداری کرنے والی، تو یہ مقام منصب نصیب ہوتے ہیں. لہذا یہ ماہ رجب المرجب جو ہمارے درمیان چل رہا ہے، جس کی نسبت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی طرف ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اپنی بارگاہ میں قرب پانے کا ذریعہ بنایا ہے. یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ہاتھوں پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اگر ان کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذوق عبادت، شوق تلاوت کیسا ہوتا تھا کہ آپ ایک کلام پاک دن میں مکمل فرماتے تھے اور ایک رات میں مکمل فرماتے تھے. اچھا بعض اس کو نا وہ اپنے گھنٹوں کے حساب سے دیکھتے ہیں. اگر بالفرض آپ نے ایک سپارہ 20 منٹ میں تلاوت کیا تو یہ بنتے ہیں بھائی 1 گھنٹے میں 3 سپارے، 10 گھنٹے میں 30 سپارے، 1 گھنٹے میں 10 سپارے اور 3 سپارے، اور 10 گھنٹوں میں 30 سپارے. تو اس طرح تو 10 گھنٹے انہوں نے اس میں صرف کیے، اور باقی رہ گئے 4 گھنٹے. تو باقی نمازیں بھی ہوتی تھیں، کام کرنے بھی جاتے تھے، یہ سارے اس حساب سے کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تھوڑی سی بیچاروں کی یہ ادھر کی کیلکولیشن خراب ہوئی ہوئی ہے، تو ادھر اس وجہ سے یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان کو یہ عنایت فرمایا ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں لمحے بھر میں کر سکتے ہیں، تو یہ ان کی کرامت ہے کہ یہ ایک کلام پاک دن میں، ایک کلام پاک رات میں ختم کرتے ہیں. ہم سے تو جو ہے نا وہ 15 گھنٹوں میں، 20 گھنٹوں میں وہ مستقل بھی نہیں بیٹھ پائیں گے. جب جا کے قرآن پاک مکمل ہوگا، اور دن اور رات بھی مکمل کریں تو ایک قرآن پاک مکمل، یعنی 2 کلام پاک مکمل نہیں ہوں گے، ممکن ہے 1.5 ہو جائے. تو یہ اولیاء کرام کے وقت میں جو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، ان کی جو وقت میں برکت ہوتی ہے، پھر ان کی اپنے جو کرامت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلیل وقت میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ یہ بہت ساری نیکیاں اسی ایک وقت میں کر سکتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا، آپ کا معجزہ کہ آپ رکاب میں اپنا پاؤں ڈالتے اور دوسرے اس میں پاؤں ڈالنے سے قبل زبور شریف کی تلاوت مکمل فرما لیا کرتے تھے. یہ اتنا لمحہ، اتنا تھوڑا سا لمحہ ہے، یاد ہے 3-4 سیکنڈ لگیں گے ایک جو گھوڑے کے پاؤں ڈالنے کے ہوتے ہیں، جس میں پاؤں ڈال کے سوار ہوتے ہیں. ایک میں پاؤں ڈالا، کیا کہتے ہیں رکاب بھی بولتے ہیں نا، رکاب. اس کو ایک رکاب میں پاؤں ڈالا، اگلی رکاب میں پاؤں ڈالنے سے پہلے پوری زبور شریف کی آپ تلاوت فرما لیا کرتے ہیں. ابھی کیسے ممکن ہے؟ انسان کیلکولیٹ کرنے لگے گا تو اس کو تو عقل دنگ رہ جائے گی، ہو ہی نہیں سکتا. ظاہر میں کیلکولیشن میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. 2-3 جملے تو پڑھے جا سکتے، پوری زبور شریف کی تلاوت نہیں ہوگی. تو وہ ان کا معجزہ تھا. جس طرح وہ ان کا معجزہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کر لینا، یہ ولی کی کرامت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عنایت فرمائی ہے. اس کا ثبوت سورۃ النمل کی وہ آیات ہے جس میں حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا اور ان کی کرامت کا تذکرہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام سے ہمیں پکی سچی محبت عنایت فرمائے، اور ماہ رجب میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی، روزوں کی، نوافل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا